بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ یہ جو ایک انتظام یا ارینجمنٹ کیا گیا ہے، اس کو چلانے کی کوشش تو بہت کی جا رہی ہے لیکن چل نہیں پا رہا۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی مزاحمت آتی ہے، کوئی چنگاری ضرور اٹھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیسے اس معاملے کو ایکسپوز کیا، پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ابھی کیسے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور لارجر بینچ نے پھر اس کو ٹیک اپ کور کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا میں اگر یہ جج صاحب نہ ہوتے تو ان کے اوپر توہین عدالت کا معاملہ لگاتا۔ اب اس حوالے سے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب کہتے ہیں نا کہ عملی طور پہ گتھم گتھا ہو جانا، اب صورتحال وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جج صاحب کو لاہور سے لے جا کے اسلام آباد قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا۔ ابھی سوال ہے ان کے اوتھ لینے کے اوپر، ان کی سوال ہے سینیورٹی کے اوپر، اور آپ نے قائم مقام چیف جسٹس کے ذریعے فل ٹائم چیف جسٹس کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ججز ٹرائیبیونل تھا جس کو کل تبدیل کیا گیا، اور اس میں انہوں نے طارق جہانگیری صاحب کو اور جسٹس بابر ستار کو، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو اس بارے میں ہٹا دیا تھا۔ اور اب اس سلسلے میں آج ان 3 ججز نے باقاعدہ طور پہ نہ صرف آرڈر جاری کیا ہے بلکہ عملی طور پہ انہوں نے جسٹس ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں وہاں پہنچے، اور پھر ان کے اوتھ کو لے کے چیزیں بہت ساری ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ان کے خلاف جو ہے کیا ہے، ان کی کیا سینیورٹی کیا ہے۔ تو اس کے بعد آصف زرداری جنہوں نے ٹرائیبیونل کی منظوری دی ہے، ان کا عملی طور پہ تیا پانچا کر دیا ہے۔ اب اس بارے میں آپ کہیں گے کہ ہوا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے جب پرانا ٹرائیبیونل موجود تھا تو اس وقت اس کو ریپلیس کرتے ہوئے نیا ٹرائیبیونل کیوں بنایا گیا ہے، اور پھر صدر نے اس ٹرائیبیونل کی منظوری کیوں دی ہے، اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تب اس بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ جو پرانے ٹرائیبیونل نے اپنے آرڈر میں صدر کے اختیارات استعمال اور قائم مقام چیف جسٹس کے استعمال کیا گیا، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائیبیونل کی موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس کو نئے ججز کو ٹرائیبیونل کا ممبر نامزد کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹرائیبیونل کی تشکیل نو کا اختیار نہیں ہے تا وقتہ کہ کوئی آسامی خالی نہ ہو۔ تو اب اس بارے میں بات بڑی سیدھی سادی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ چیف جسٹس کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اس کو چینج کرتے، اور نہ صدر کو اختیار تھا کہ اس کی وہ منظوری دیتے، اور اس کی بات بڑی واضح ہے کہ جب تک ایک ٹرائیبیونل موجود ہو، ٹرائیبیونل چینج نہ ہو تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اس بارے میں عدالت نے مزید یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سروس ٹرائیبیونل کی تشکیل 9 کے لیے جو وزارت قانون کا 18 مارچ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ غیر قانونی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ٹرائیبیونل ممبرز کو ہائی کورٹ کے ججز کی طرح نہ تو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو دار اختیار سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اب مزید انہوں نے یہ تفصیل سے لکھا کہ 13 مارچ کو جس اپیل کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اس میں متفرق درخواست کو ٹرائیبیونل کے نامزد ججز کے پاس مقرر کر دیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے نامزد کیے گئے ساتھی ججز کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ محمد شبیر کی اپیل منظور کرنے کا فیصلہ ان حالات میں جاری کیا گیا جس میں کچھ وضاحت بھی ضروری ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس کے پرسنل سیکرٹری نے رجسٹرار ٹرائیبیونل سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ ٹرائیبیونل کے ممبر ججز کو زیر التوا اپیلوں میں فیصلہ جاری نہ کرنے اور فائلیں واپس کرنے کا کہیں، کیونکہ قائم مقام چیف جسٹس نے ٹرائیبیونل کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور قائم مقام چیف جسٹس کے سٹاف کا اصرار ہے کہ اپیلوں میں محفوظ کیے گئے فیصلوں کی فائلیں بھی واپس کی جائیں تاکہ وہ نئے ٹرائیبیونل کے ممبرز کے سامنے رکھی جا سکے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو جج صاحب کے پرسنل سیکرٹری ہیں وہ ٹرائیبیونل کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں کو فیصلہ نہ سنان اور وہ واپس کریں۔ جج صاحب نئے جج بٹھانا چاہتے ہیں، ان نئے ججز کے سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو یہ ٹرائیبیونل 9 جنوری 2024 کو اس وقت کے چیف جسٹس کی جانب سے نامزد کردہ ججز پر مشتمل ہے، اور ٹرائیبیونل چیئرمین اور ممبرز کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو اختلاف نہیں ہے تو پھر تشکیل 9 آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر وفاقی حکومت اور صدر کے پاس اس وقت تک اختیار نہیں ہوتا جب تک کوئی آسامی خالی نہ ہو جائے۔ تو ان کا جی ایک ٹرائیبیونل موجود ہو تو آپ کو یہ کوئی اختیار نہیں تھا اس کو نامزدگیاں کرنے کا اور ریپلیس کرنے کا۔ تو اب اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو
چاہے وہ صدر صاحب کو ہو یا پھر جسٹس ڈوگر کو ہو، یہ امبیرسنگ مومنٹ ہے کہ آپ کورٹ کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں جیسے کوئی چائے کا ٹی سٹال بھی ایسے نہیں چلاتا جس طرح سے آپ ایک ہائی کورٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ اپ رائٹ یہ تگڑے ججز برداشت نہیں ہو رہے۔ آپ نے کن کو بٹھانا ہے؟ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کے پاس 2 ایڈیشنل ججز ہیں، آپ نے ان کو لگانا ہے، آپ نے جو یہاں سے گئے ہیں ٹرانسفر ہو کے ان کو لگانا ہے، یا پھر آج آ کے آپ نے جسٹس ارباب طاہر صاحب جنہوں نے بھی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے نہیں کیا تھا تو ان کے حوالے سے کرنا ہے۔ اب 2 خبریں اور ہیں، اور 2 خبریں ایک احمد دورانی کے بھائی سے متعلق ہے جن کی درخواست پہلے 2 دن اب ہو گئے 3 دن، ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی کہ 2 لوگ ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، وہ کون لے کے گیا ہے؟ زمین کھا گئی ہے کہ آسمان؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ غیر سرکاری ترجمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جی وہ نہ کسی قسم کا وہاں پہ نہ کسی ادارے کے پاس ہے نہ کسی کی تحویل میں، وہ خود روپوش ہو گئے ہیں۔ اور پھر ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ آیا اور ہائی کورٹ جو ہے اس معاملے کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیک اپ کرتی ہوئی دکھائی جب دی تو بڑی ان کو ویٹ کرنا پڑا آج ایمان مزاری کو اور دیگر جو وکلا ہیں۔ تو اس بارے میں عدالت نے جو سماعت میں آج سماعت ایٹ دی اینڈ ہو گئی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جسٹس انعام امین منہاس نے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھانہ نون کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو طلب کیا، اور جو احمد دورانی کی والدہ ہیں اور ان کی ہمشیرہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور والدہ نے ان کے لاپتہ جو بیٹے ہیں ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تو جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ نمبر لگ گیا ہے، افریقین سے جواب طلب کر لیتے ہیں۔ تو ایمان مزاری نے کہا کہ پولیس اور دیگر حکام سے جواب طلب کیا جائے۔ تو جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا آرڈر نہ کروں جس پر عمل نہ ہو۔ تو ان کی والدہ نے کہا 3 دن سے ہم انتظار میں ہیں، آج ہی جواب مانگیں۔ تو ایمان مزاری نے کہا جس طرح تشدد کر کے لے کر گئے ہیں، بچوں کی جان کو بہت خطرہ ہے، تو عدالت نے اس میں جو سماعت میں وقفہ کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جج صاحبان عدالت کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب دیکھیے کوئی ایسا آرڈر نہیں کرنا چاہتے جس پہ وہ نہ ہو، آرڈر نہ ہو۔ یعنی پاکستان کی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ججز کو آرڈر کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب جو سیکٹری دفاع ہے آئی جی اسلام آباد ہے، ایس ایچ او کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر کے پیر تک جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور جبکہ جو ایس ایچ او ہیں ان کو آج ہی ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا ہے۔ تو اب ہوپ فلی یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا تو کسی نہ کسی طریقے سے بات بنے گی۔ اب دوسری طرف جو کراچی سے گرفتار ہونے والے فرحان ملک صاحب ہیں، جو رفتار کے وہ ہیں ایڈیٹر ہیں، ان کو اس متنازع پیکا قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم سب کو پیغام ہے کہ یا گرفتاریوں کے لیے تیار ہو جاؤ یا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اور اندازہ کریں کہ پیکا ترامیم عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن عدالتیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہی اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے۔ تو اب ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا 3 روز کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے 14 روز کا ریمانڈ مانگا گیا لیکن وہ 3 دن کا دیا گیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ریمانڈ 3 دن کا دیا گیا، ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، ان کی گرفتاری بےہودگی کی انتہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا جی ان کا جو یوٹیوب چینل ہے نا اس کے اوپر اینٹی سٹیٹ پراپوگینڈا کیا گیا۔ اب ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ معاملات ہیں۔ اب پاکستان کے اندر ہر چیز کو سچ جب آپ بولیں گے تو وہ اینٹی سٹیٹ تصور کیا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، 1971 میں آپ کیا کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، جو شخص گراؤنڈ کے اوپر سچویشن بتاتا ہے وہ اینٹی سٹیٹ ہے۔ اب بلوچستان کے حالات ہوں، پنجاب کے حالات ہوں، خیبر پختونخوا سے جو گراؤنڈ کے اوپر ہے وہ ہم دکھائیں گے۔ اگر وہ دکھانے سے آپ کے ارینجمنٹ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی سٹیٹ ہے، تو میرا خیال اگر فاطمہ جناح اس ملک میں اندر اینٹی سٹیٹ رہی ہیں اور باقی سب کو یہ تمغے ملے ہیں تو پاکستان میں تو میرا خیال ہے غالباً اکثریت پاکستانی پھر ہم غدار ہوئے۔ پھر چند جو طاقتور ہیں جن کے پاس اختیار ہے، جو انجوائے کرتے ہیں، اصل پاکستانی محب وطن تو وہی ہے۔ باقی ہم جو سادہ کپڑوں والے ہیں، اس قسم کے بولنے والے، کام کرنے والے، ہم تو پھر سب غدار ہی ٹھہرے۔ خیر وقت پہلا نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔